السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین، اس دن کا جو انتظار کیا جا رہا تھا پچھلے کئی ماہ سے، وہ دن بالآخر اب پہنچ چکا ہے۔ پاکستانی آرمی کو نئے چیف کا پتہ لگ چکا ہے۔ نئے آرمی چیف کون ہوں گے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام آج اناؤنس کر دیا گیا ہے وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے، اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر محمود حیات صاحب کا نام سامنے آیا ہے۔ یہ وہ دو نئے نام ہیں جن کا پچھلے کئی دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ جنرل راحیل شریف صاحب جو لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ایک پریسیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ایک روایت چھوڑ کے جا رہے ہیں آرمی کے اندر، کہ بار بار کئی حلقوں کی جانب سے کوشش کی گئی کہ سیاست کی طرف انہیں دھکیلا جائے، انہیں کھینچا جائے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا، سویلین اداروں کو موقع دیا کام کرنے کا۔ اگر پورے ٹینیور کو اٹھا کر دیکھا جائے، ایک پریس ریلیز بھی بیچ میں آئی تھی جہاں پہ آرمی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، فوج کی جانب سے کہا گیا تھا کہ گورننس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد سویلین اداروں کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرنا چاہیے۔ دو دھرنے آئے، بلکہ ایک دھرنا ہوا تھا اور ایک دھرنا نہیں ہوا تھا، لیکن اس موقع کے اوپر بھی بار بار پنڈی کی جانب نگاہیں گئیں، تھرڈ امپائر کی بات ہوئی، انگلی اٹھانے کی بات ہوئی، فیصلے کی بات ہوئی، لیکن جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے دور رکھا، اور اس کے بعد بالآخر اس سال کے آغاز میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں چاہتے۔ کئی ایسے پنڈت، کئی ایسے تجزیہ کار، صحافی، انہوں نے بھی یہ اعلانات کیے کہ نہیں، ایکسٹینشن مل سکتی ہے، ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وزیر اعظم نواز شریف انہیں ایکسٹینشن دے دیں، لیکن اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعلان بھی سامنے آیا کہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ جو تاریخ ہے ریٹائر ہونے کی، اسی تاریخ پہ وہ ریٹائر ہوں گے، اور اس کے بعد جو ڈنرز تھے اور جو الوداعی ڈنرز تھے اس کا آغاز ہوا، اور جنرل راحیل شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس بھی گئے۔ ایسے موقع کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اس ڈنر کے اندر وہاں پہ موجود تھے، اور آج بالآخر پاکستان آرمی کو ایک نئے سپہ سالار کا نام پتہ لگ چکا ہے۔ راحیل شریف صاحب نے دہشت گردی کے حوالے سے جو کچھ بھی کیا ہے، کچھ ان کی جو لیگیسی ہے، جو ان کے اسٹیٹسٹکس ہیں، کچھ اس کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں۔ 2013 میں جب انہوں نے پاک فوج کی کمان سنبھالی، تو جب انہوں نے وہ کمان سنبھالی نومبر کے اندر، اس سال تک 2013 کے اندر دہشت گردی کے 355 واقعات ہو چکے تھے، اور سویلین ہلاکتیں 1448 ہو چکی تھی، یعنی 355 واقعات اور 1448 سویلین ہلاکتیں۔ 2016 میں جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اب تک اس سال 161 واقعات ہوئے ہیں۔ 355 اس سال ہوئے تھے، 161 اب ہوئے ہیں۔ 45% کمی آئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں۔ سول ہلاکتیں 1448 ہوئی تھی اس سال جب انہوں نے یہ کمان سنبھالی تھی، اور اب جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 418 افراد ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں اس سال کم از کم۔ تو یعنی اس کے اندر بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ اب جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں کچھ تجزیہ کریں گے، تبصرہ حاصل کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا میں انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ سینئر پرسن ایکسپریس کے اوپر مشہور پروگرام آپ ان کا دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد سینئر تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور ٹیلی فون لائن پہ بیورو چیف اسلام آباد ایکسپریس نیوز عامر الیاس رانا صاحب پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے آج جو اعلان سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات ان سے جانیں گے کہ کون سے محرکات تھے جس کے بعد اس کا اعلان کیا گیا۔ آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ عمران خان صاحب کے پاس سب سے پہلے چلیں گے۔ خان صاحب، جو اعلان سامنے آیا ہے، اس میں محرکات کیا ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ وزیر اعظم نے اگر یہ نام پسند کیا ہے تو کیا اس کی سیاسی وجوہات ہیں کہ جو وزیر اعظم کو مشرف صاحب کے حوالے سے ایک ڈر یا خوف بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد لیکن راحیل شریف صاحب بھی آئے جنہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر کے رکھا، یا آپ کے خیال میں کمفرٹ زون میں تھے وزیر اعظم اس نام کے ساتھ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، اب پہلے جیسے حالات نہیں ہیں پاکستان کے، یہ ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو یہ دیکھنا ہے کہ پولیٹیکلی انٹرفیئرنس کتنی ہوگی آرمی کی، اور وہ ہوتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتی۔ حکومت نے خود بار بار الزام لگایا جنرل راحیل شریف صاحب کی موجودگی میں، یعنی جب وہ آرمی چیف تھے تب وہ کہتے رہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دھرنے والوں کے پیچھے کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون شرارتیں کروا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون ان کے پیچھے سے ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور بالکل آپ فوج کو اگر سیاست سے کاٹ دیں گے تو ایسا ہے نہیں۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون زیادہ مناسب ہے، کون ایک حد سے آگے تجاوز نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے سٹیکس ہوتے ہیں اپنے اداروں کے، اور اس کے لیے ان کی بھی کوئی انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، کچھ وہ ایکسٹرنل معاملات ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک ان کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ اور اسی لیے تو جنرل مشرف کہہ رہے تھے کہ آپ ایک آئینی رول ہی بنا دیں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یا تو آپ اسی طرح سے گزارا کرتے رہیں، یا پھر آپ ایک دوسرا طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو اکثر لوگ اشارہ دیتے ہیں، اس کی میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن جب میاں نواز شریف صاحب نے چوز کیا ہے
تو ان کے دماغ میں بہت ساری چیزیں جہاں چل رہی تھیں وہاں پہ یہ ایک فیکٹر بھی ہے کہ اگر تو مداخلت ہے تو وہ کس لیول تک ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے. جنرل راحیل کے ساتھ وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے میاں صاحب اور بڑے کمفرٹیبل رہے, حالانکہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک حد سے آگے جنرل راحیل شریف نہیں بڑھے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے اس چیز کو بڑا پسند کیا ہے, ان کی پارٹی نے اس چیز کو بڑا سراہا ہے, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو پسند کریں گی. گو کہ زرداری صاحب کے معاملے میں ایک ڈیفرنٹ پکچر ہے. جب زرداری صاحب نے فوج کے خلاف بات کی تو ان کو پاکستان سے جانا پڑا, اور انفارچونیٹلی وہ ابھی تک واپس پاکستان نہیں آ سکے. اب اس کو پورٹریٹ تو ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آ سکے, اپنی مرضی سے نہیں آ رہے ہیں, لیکن اور وجوہات بھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے, یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں, باقی سب لوگ بھی بہتر جانتے ہیں. لیکن میاں صاحب کی چوائس ہے, اچھی چوائس ہے. ان 4 کے اندر سے یہ 5 کے اندر سے جو ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے, زیادہ جو دوسری آپشن تھی اور چوتھی آپشن تھی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو یہ چوتھی آپشن میاں صاحب نے اڈاپٹ کی ہے. یہ اب میاں صاحب کا اختیار تھا آئینی, انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے. ان کو جو سب سے موزوں لگے ہیں ان کو انہوں نے موقع دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے وزیر اعظم پاکستان کی, انہوں نے جب بھی کنسیڈر کرنا تھا تو اوپر سے نیچے کی طرف کرنا تھا. انہوں نے پہلے جو سب سے نمبر 1 تھے زبیر حیات صاحب, ان کے بارے میں انہوں نے کنسیڈر کیا ہوگا, سوچا ہوگا, ان کو لگا ہوگا کہ یہ نہیں. پھر انہوں نے سیکنڈ 1, پھر انہوں نے تھرڈ 1, پھر انہوں نے فورتھ 1. تو میاں صاحب نے 3 لوگوں کے اوپر فوقیت دی. تو لازمی بات ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایلیمنٹ اپنے دماغ میں رکھے ہوں گے. اب یہ آ گئے ہیں, زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کن حالات میں آئے ہیں اور کتنا کام باقی پڑا ہے. اب کیونکہ تقریر ہو گئی ہے, بریگیڈیئر صاحب سے ذرا ان کی رائے لینا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب, یہ جس طرح خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جو چوتھی چوائس تھی اسے چوز کیا گیا, لیکن اس بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ میاں صاحب کے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ انہیں کم از کم یہ تجویز ضرور دیتے ہیں کہ جناب میرٹ پہ رہیے گا, یہ جو اپنا بندے والا کانسیپٹ ہے نا اس کے پیچھے مت جائیے گا کیونکہ یہ خطرناک کانسیپٹ ہے. آپ کے خیال میں اس بار پوری طرح میرٹ کے اوپر ہی فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ ڈسٹنگوش کرنا بڑا مشکل ہے 4 لوگوں کے درمیان. اگر آپ ان کے پورے کریز اٹھا کے دیکھیں, پورٹ فولیوز اٹھا کے دیکھیں تو بڑا مشکل ہے اس کو ڈسٹنگوش کرنا کہ ایک کو کس کے اوپر فوقیت حاصل ہے. آپ سمجھتے ہیں پوری طرح میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے؟ سب سے پہلے جنرل قمر باجوہ نئے آرمی چیف سویس کو اور جنرل زبیر حیات نئے جوائنٹ چیف کو مبارک اور ویلکم. یہ پاکستان آرمی اور آرم فورسز کے لیے اور پاکستان کے ملک کے لیے اور پاکستان ساری قوم کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے. دس از اے گڈ نیوز اینڈ اے گریٹ نیوز. فرسٹ آف آل اٹ ہیز ہیپنڈ کانسٹیٹیوشنلی, سیکنڈلی اٹ ہیز ہیپنڈ پروفیشنلی, اینڈ تھرڈلی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں مزید گنجائش نہیں تھی. آپ کو پتا ہے جنگ تو آلریڈی سٹارٹ ہے انڈیا کے ساتھ, لو لیول ہائبرڈ وار جس کو ہم کہتے ہیں. تو میں سب سے پہلے اپنی طرف سے بھی اور ہماری پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کی طرف سے بھی نئے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو اور جوائنٹ چیف کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, ویلکم بھی کرتا ہوں, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہے پاکستان کی. اور اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ انٹرنلی جو ضرب عضب نے کی اس کے لحاظ سے تو کافی بہتر ہے کہ جو ٹیررزم تھی پاکستان کے اندر وہ ابھی شفٹ ہو گئی ہے افغانستان میں بیس آف آپریشنز اور وہاں سے کنٹین ہوئی ہے, وہاں سے ہوتی ہے, واردات کرتے ہیں, لیکن کافی حد تک سچویشن بہتر ہے. لیکن اس کے برعکس جو انڈیا کا فرنٹ ہے آپ نے دیکھا کشمیر پہ اینڈ اوور آل جو انڈیا کر رہا ہے وی آر ان اے نیئر وار سچویشن اور لو لیول پہ. سو دا آرمی چیف میں بریگیڈیئر صاحب اجازت دیجیے گا, مجھے بریگیڈیئر صاحب اجازت دیجیے گا, میں ایکچولی یہ جتنے پوائنٹس ہیں نا یہ انڈیا, کشمیر, افغانستان, سی پیک, کراچی آپریشن, دہشت گردی, میں اس کو ایک ایک کر کے نا آگے چل کے ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ کی رائے اس سلسلے میں لینا چاہوں گا. لیکن ابھی سب سے پہلے میں پولیٹیکل جو معاملات ہیں میں ذرا اس کے اوپر رائے لینا چاہ رہا ہوں. تو اس وقت عامر الیاس رانا صاحب بیورو چیف ایکسپریس اسلام آباد, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. عامر الیاس رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر الیاس رانا صاحب, ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں پولیٹیکل کنسیڈریشن کتنی امپورٹنٹ ہے, کیا میاں صاحب نے اس میں پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی, کیونکہ جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ دھرنے کے دوران راولپنڈی میں کور کمانڈر تھے اور اس کے بعد کسی قسم کی موومنٹ نہیں ہوئی, ان سے کمفرٹ زون انہیں ملا ہے. کیا یہ معاملہ اتنا, کیا یہ جو جس طرف ہم پن پوائنٹ کر رہے ہیں, جس کی جو وجہ ہم بتا رہے ہیں, یہ اتنی امپورٹنٹ تھی کنسیڈریشن میں آپ کے خیال میں؟ لیکن جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف نے جو نام دیے اس میں جنرل قمر باجوہ کا نام موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروفیشنلی ہر طرح سے فٹ تھے فار آرمی چیف. جو موجودہ چیف نے ان کا نام بھیجا تو اگر یہ نام نہ ہوتا اور پھر آتا تو پھر یہ سب سے پہلا سوال ہوتا
کہ یہ نام ان ناموں میں بھی شامل نہیں اور ان کو پرائم منسٹر نے کیا ہے تو پھر یہ پہلی ترجیح ضرور ہوتی، پھر ہم بات کرتے کہ یہ صرف سیاسی وجوہات کی بنیاد پر ہوا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ سیاسی ملٹری بیس ان کا جو تجربہ ہے وہ سب سے پہلے ساؤنڈ. بالکل دوسری بات یہ ہے نہیں، میں ایک منٹ عامر صاحب ایک منٹ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف سیاسی وجوہات، میں یہ پوچھ رہا ہوں ون آف دا سیاسی وجوہات آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ تھی کیا انہیں تعینات کرنے کی؟ جی میں بالکل آ رہا ہوں اس طرف. جی. پھر جب پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، ان کو رپورٹس آ رہی ہیں، دنیا بول رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے، تھرڈ امپائر کی انگلی کی طرف بار بار اشارہ عمران خان کر رہے ہیں، طاہر القادری کچھ باتیں کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، ڈیٹس دی جا رہی ہیں، اور پھر اس وقت بہت سارے لوگ چینلز پہ تاریخیں دے رہے تھے، یہیں پہ بیٹھ کے آپ اور ہم دیکھ رہے تھے. جی ہاں. تو اس میں جس کور کمانڈر کے پاس جو اسٹیٹ کی علامتیں ہیں، جو ایوان صدر ہے، پارلیمنٹ ہے، پی ٹی وی ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، پریزیڈنسی ہے، جو جس کی سیکیورٹی میں یہ تھا، تو انہوں نے اپنا کام ہر طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق انجام دیا. تو بندہ سمجھتا ہے جو وزیر اعظم نواز شریف ہے کہ وہ کتنے کمفرٹ فیل کر رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی کی، جہاں ان کو کہا گیا تھا وہاں پہ انہوں نے ان سب کو روک کہ اس سے آگے آپ نہیں جا. ان کو سمجھ بھی آ گئی کہ یہ ہمارے اور عامر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک آرمی چیف کی جب تبدیلی ہوتی ہے تو جو پچھلے آرمی چیف کے درمیان یعنی کہ سول اور ملٹری اداروں کے درمیان جو ایک ریشو ہے اپنی اپنی ذمہ داری کے حوالے سے، وہ ریشو کیا اسی طرح ہی برقرار رہے گا نئے آرمی چیف کے ساتھ بھی، یا اس ریشو میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ سویلین میں دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں، ملٹری ادارے کی بھی اور سویلین کنٹرول کی بھی، کیا اس ریشو میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں نا ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ جنرل راحیل شریف جب آئے تو اس کے فوراً بعد چند مہینوں میں جنرل مشرف والا واقعہ ہو گیا، جو پہلی میں سمجھتا ہوں جہاں پہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ میں، کیونکہ ان کی جب وہ عدالت جا رہے تھے ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو وہ اے ایف آئی سی چلے گئے اور وہ ہاسپٹل میں مستقل جی تھے، بالکل، اور پھر وہ وہیں سے شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں وہ پہلا پوائنٹ بنا تھا جہاں پہ دونوں کے درمیان میں یہ بات تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. اب نئے جب آرمی چیف بیٹھیں گے وہ اپنی پالیسیاں لگائیں گے. جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف میں زمین آسمان کا فرق تھا. ٹھیک ہے. فوج ایک ہی، ادارہ وہی ہے، وہ بطور فوجی جرنیل ہی کام کریں گے، انہوں نے کوئی کسی کے تحت نہیں کام کرنا. میں خان صاحب اچھا عامر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. عمران خان صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ریشو کی، اور پیچھے سے اگر ایک آرمی چیف نے ایک سویلین ادارے کو ایک فریڈم دی ہے کام کرنے کی، یہ وہی فریڈم وہی ریشو آگے بڑھ سکتی ہے یا کم بھی ہو سکتی ہے؟ دونوں صورتحال موجود ہیں ٹیبل پہ. ڈیپینڈز آن گورنمنٹ. آپ ڈان کی طرح کی ایک اور خبر چھپوائیں اور اس کے بعد ریشو کو آپ چیک کر لیں کتنی اوپر نیچے ہوتی ہے. یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے. فوج تو بحیثیت ایک ادارہ کام کر رہی ہے، اور جب بھی انہوں نے بہانہ بنایا فوج نے، اگر شب خون مارا بھی ہے اور بہانہ بنایا بھی ہے تو انہوں نے حکومت پہ ہی ڈالا ہے اور سویلینز کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے. بعد میں بے شک بہت ساری کہانیاں اور بھی کھلی ہوں گی، لیکن اس وقت ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب راحیل شریف صاحب آئے تھے اس وقت، اور پھر انہوں نے کچھ اہداف مقرر کیے تھے اس بیچ میں. ابھی جنرل صاحب کے جانے میں 3 دن ہیں، 29 تاریخ کو وہ جائیں گے، لیکن کیا انہوں نے اپنے تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں جو انہوں نے کہے تھے؟ آپریشن ضرب عضب کے بارے میں جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، کیا وہ مکمل ہو گیا ہے؟ کیا انہوں نے جو کراچی میں امن لانے کی بات کی تھی کیا وہ مکمل ہو گئی ہے؟ انہوں نے 2016 کے ڈیڈ لائن دی تھی کہ اب کراچی بالکل پرامن ہے، اس کو فوج اور رینجرز کو ہٹا کے ہم پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں فوج کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے فرنٹس ایسے ہیں جہاں پہ مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. آپ خان صاحب ذرا ہولڈ یور تھاٹس. خان صاحب ہولڈ یور تھاٹس. بڑے آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کیا یہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. میں ایک ایک کر کے ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں کراچی کو، دہشت گردی کو، بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو، اس کے ساتھ ساتھ فاٹا، افغانستان، امریکہ کے اندر ایک نیا صدر، اس تمام معاملے کو ذرا ڈائسیکٹ کریں گے، ایک ایک کر کے پوائنٹ ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ہماری
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं नए आर्मी चीफ के हवाले से। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नई कमान संभालने वाले हैं, इसी पे हम बात कर रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एक्सप्रेस आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार इकराम सहगल साहब ने। इकराम सहगल साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासत और इस इदारे के हवाले से उसमें किस हद तक रेशो डिवाइड हुआ है, क्या ये रेशो उसी तरह बरकरार रहेगा या नहीं। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, दो सवाल है जिन्हें मैं क्लब करके आपसे करना चाहूंगा। एक तो आपके ख्याल में जनरल राहील शरीफ साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही इस पूरे 3 साल के अंदर, और जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा होगा आने वाले 3 साल में? आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट जनरल राहील शरीफ की ये थी कि वो बगैर टेक ओवर करे वो रिटायर हो गए। इनको इतनी चांसेस दी थी, वेल सेड, इनको इतनी चांसेस दी थी, तो आई थिंक वो किसी वक्त टेक ओवर कर सकते थे, लेकिन उनने उस डेमोक्रेसी को सस्टेन किया, इनकी जितनी भी चीज़ें उन्हें सस्टेन की, और अपने वादे के मुताबिक वो अपने टाइम पर रिटायर हो गए। उनके काफ़ी स्पेकुलेशन हुई, काफ़ी उनको वो दिया गया, टेम्पटेशन दिया गया, यहाँ तक उनको ये भी बोला गया कि आखिर मीटिंग उनकी जब हुई कि चीन आपको कहता है कि आप एक्सटेंशन ले लें, लेकिन उन्हें ये सब बावजूद छोड़ के उनने बड़ी अच्छी एक बोलते हैं कि एक प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश की जो पिछले नहीं इस्टेब्लिश थी, मुशर्रफ साहब ने ना की, ना कियानी साहब ने, कि अपने टाइम पर वो रिटायर हो गए। तो आई थिंक दैट वाज हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। दूसरी तो खैर आप जानते ही हैं, और आपके पैनलिस्ट मेरे से ज़्यादा वो बोल सकते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और आपके ख्याल में इकराम सहगल साहब, जो आने वाले आर्मी चीफ हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? क्या वो दहशतगर्दी है, या भारत जो जारहाना है इस वक्त हिकमत अमली अपना रहा है एलओसी के ऊपर, आपके ख्याल में ये ज्यादा बड़ा मसला है? नहीं, सबसे बड़ा मसला उनके लिए एलओसी है जी, और ये नॉट एलओसी बट एंटायर पाकिस्तान बॉर्डर। देखिए, आपके खिलाफ जो एक दुश्मन है वो बड़ा क्लियर उसने अपनी एनंसिएट किया है, और उनने अपनी जो होते ना, उनने अपनी सिलेक्शन और मेंटेनेंस एम दे दी है, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, और पर्टिकुलरली आफ्टर सीपेक के बाद वो पागल हो गए। तो इसके बाद आज देखें मोदी साहब ने कहा है, उन्होंने बोला कि जी विल नॉट लेट अ ड्रॉप ऑफ वाटर गो टू पाकिस्तान, विल टर्न पाकिस्तान इनटू अ डेजर्ट। ये एक प्राइम मिनिस्टर है एक मुल्क का जो बोलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो और जिसको बोलते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का माहिर है, वो ये बातें कर रहा है। तो नेचुरली सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी जो भी फॉर्मेशंस हैं ईस्टर्न बॉर्डर पर, वहाँ से काफ़ी यूनिट्स गई हुई हैं जो फाटा में और स्वात में थी। अब जबकि आपने दहशतगर्दी कंट्रोल कर लिया एरिया को, आपको जितनी जल्द से जल्द वो यूनिट्स की आपको वापस फॉर्मेशन में लाना पड़ेगा, सो दैट आपकी बीफिंग अप जो है वो हो, और आपकी जितनी भी मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस है उससे ज़्यादा आपको कुव्वत हो। तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट चैलेंज, द पोजीशन ऑन आवर ईस्टर्न बॉर्डर्स particularly along the line of control. That is the biggest challenge. ठीक है ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, जिस तरह हम भारत के हवाले से बात करें, मैं जरा तफसील से अभी आगे जाके उस पर बात करूंगा, लेकिन सीपेक का जो मंसूबा है उसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तानी अवाम के लिए, और आने वाले कम से कम 15, 20, 25 साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नए आर्मी चीफ के हवाले से आपका क्या ख्याल है? सीपेक को उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी? ये एक इदारे का एक डिसीजन है, एक पॉलिसी डिसीजन है, ये भी उसको उसी तरह कंटिन्यू करेंगे? ग्वादर इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ये मेरी किताब ग्वादर ऑन द ग्लोबल चेसबोर्ड पे बेस्ड है। मैंने जनरल राहील को भी दी थी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी दी थी, बहुत से लोगों को। और जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, वो पहले से भी ज्यादा इंथ्यूजियास्टिकली करेंगे, बिकॉज ग्वादर हैज नाउ बिकम कम ऑफ एज, जो शुरू हो गया है। सीपेक इज फंक्शनल, और बल्कि अभी रशिया और उसके अंदर तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी आ रही हैं, अदर यूरोपियन स्टेट्स भी आ रही हैं। सो वी आर नाउ एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ सीपेक, जिसको आप कहते हैं। इट्स मोर देन सीपेक नाउ, वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट आल्सो। सो ही विल फुली सपोर्ट इट। इट इज नॉट जस्ट ही, इट्स द इंस्टीट्यूशन, इट्स द होल कंट्री। सीपेक जो है, या ग्वादर कह लें, ग्वादर एज अ फाइनल पॉइंट, दिस इज फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इकराम सहगल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, और मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो दूर होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर नेशनल हिस्ट्री टुडे,
جو خطرہ پاکستان کو بالکل کنفرنٹ کر رہا ہے وہ ہے انڈیاز ہائبرڈ وار. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کشمیر LOC, یہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کنفیوز یا تھوڑا سا اس سبجیکٹ کو بیلیٹل کرتے ہیں. انڈیا ہیز آلریڈی ڈکلیئرڈ وار, وہ تو جنگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے اور اس کا فرسٹ فیز ہے. اور اس ہائبرڈ وار میں وہ ڈپلومیسی بھی لاتے ہیں, یہ واٹر ایگریشن بھی لاتے ہیں, وہ ٹیررزم بھی لاتے ہیں, کشمیر بارڈر بھی ہے, کولڈ سٹارٹ بھی ہے, نیوکلیئر ڈیٹرنس اینڈ سو مینی ادر تھنگز آر دیئر. سو اس کے لیے پاکستان نیڈز اے کمپلیٹ پالیسی اگینسٹ اٹ, اینڈ ناٹ اونلی دی آرمی چیف, یہ پورے ملک اور گورنمنٹ کا بھی اس میں رول ہے, بیکاز ہندوستان کو روکنا خالی آرمی چیف کا کام نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ بتائے گا, یہ اکرام سہگل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا سب سے بڑی اچیومنٹ ان کی یہ ہے کہ بڑا ان کو چانس ملا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا. لیکن اب جو نئے آرمی چیف ہیں, اگلا سال 2017 کا جو سال ہے وہ آخری سال ہوگا اس حکومت کا, اور ایسے موقع کے اوپر ہمیشہ جمہوری حکومتوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر 5 سالہ دور ہے یا 4 سالہ دور ہے جو بھی ہے, اس میں آخری سال سب سے کمزور ہوتی ہے حکومت. تو ایسے موقع کے اوپر آپ کے خیال میں سول ملٹری ریلیشنز کس طرح رہیں گے اس آخری سال میں؟ دیکھیں, جو کرنا تھا اگر تو پہلے کر دیتے, اب جاتے جاتے کیا فائدہ کسی کو شہید کرنے کا, اور اس سے تو ساری ملک کی سیاست ہی خراب ہو جائے گی. آپ نے سوال بڑا مزیدار کیا تھا, اس کا جواب اس سے بھی زیادہ مزیدار تھا کہ ایک جرنیل جو ہے وہ اپنی نوکری پوری کر کے جا رہے ہیں اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غلط کام نہیں کیا. آپ نے اچھا کام پوچھا تھا کہ ان کا اچھا کام کیا ہے, کیونکہ ان کا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ انہوں نے غلط کام نہیں کیا. یہ بڑی زبردست, اس کا اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا جو اکرام سہگل صاحب نے کیا ہے. اور اب فوج ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہے, اور پاکستان کا میڈیا بھی, اور پاکستان کی سول سوسائٹی بھی, اور پاکستان کے اندر ایون ریٹائرڈ جرنیل بھی, اور پورا پاکستان آلموسٹ اب یہ بات سمجھ چکا ہے کہ اب تجربے ہم بار بار نہیں کر سکتے. اب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے چھن کے نئے لوگ نکلنے چاہیے, اس کے اندر بہتری آنی چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ آئے گی بھی. یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر بہتری آتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, ایک گورنمنٹ دوسری تیسری چوتھی پانچویں, تو وہ بہتر رہے گا. تو وہ معاملہ تو اب نہیں ہوگا, لیکن دیکھنا یہ کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو ہو سکتے ہیں. کیا فوج کی انٹرفیئرنس بالکل ختم ہو جائے گی؟ میں آپ کو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں, نہیں ہوگی. وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو جو سب سے زیادہ مقبولیت ملی ہے وہ ایک نعرہ تھا ان کا جو وہ لگاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ کرپشن کا اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ہے جس کو توڑنا ہے. عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت اس کو ملی تھی. اب جو دہشت گرد ایلیمنٹ ہیں ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ریلیشن تھے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سب جانتے ہیں. تو عوام نے اس کو اس طریقے سے لیا اس بات کو کہ جیسے وہ پولیٹیکل عناصر جو دہشت گردوں کے ساتھ بھی ہیں اور ان کی مدد سے الیکشن جیت کے آ بھی جاتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں حکومت بھی کرتے ہیں, اور ان سے پھر سپورٹ بھی کہیں نہ کہیں ملتی ہے ایسے ایلیمنٹس کو, ان کے خلاف کوئی براہ راست بہت بڑی کاروائی ہونے لگی ہے. ایسا کچھ ہوا نہیں انفارچونیٹلی, یا فوج کر نہیں پائی ہے, کیونکہ ایک پولیٹیکل بھی پوری ایک اسٹرینتھ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, اور جو لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں ان کے اندر بھی اپنا ایک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ان کا اپنا بھی ایک مقام ہے. تو بڑا مشکل ایک ٹاسک تھا جو جنرل راحیل شریف صاحب نے جس کو اناؤنس کیا تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں. اچھا, کامیابیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے, that's a good point. عامر الیاس رانا صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں خان صاحب کہ کچھ جگہوں پہ ناکامیاں ہوئی ہیں لیکن کامیابیاں بھی یہاں پہ موجود ہیں, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کیا سوچتے ہیں؟ ادھورا رہ گیا. ہاں چلیں, وہ ابھی کئی ایسے آبجیکٹیوز ہیں جو اچیو ہونے میں ٹائم لگے. عامر الیاس رانا صاحب آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو وزیر اعظم یا میں سویلین اداروں کی اگر میں بات کروں, کیا وہ اپنے کمفرٹ زون میں اس وقت موجود ہیں؟ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے؟ آرمی بطور ادارہ اگر ایک حد تک اپنے آپ کو رکھتا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ حد تبدیل ہو جائے. ڈان کے حوالے سے, جو ڈان کی سٹوری ہے, اس حوالے سے اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے, کوئی بڑا بریک تھرو نہیں آیا, سوائے اس کے کہ پرویز رشید صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اب تک کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کون سی وہ لیکیج تھی, کون اس کا ذمہ دار تھا. آپ کے خیال میں وہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں نا ہم سب ایک تجربے سے گزر رہے ہیں. ہم نے فوجی مارشل لا بھی دیکھ لیے اور یہ جنرل کیانی کے 6 سال بھی دیکھ لیے, جس میں ان کے پاس بھی جو عمران خان بات کہہ رہے تھے وہ صرف جنرل راحیل کے پاس موقع نہیں تھا, اس کی شروعات آپ جنرل کیانی سے کریں. ٹینشن لے کے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا. انہوں نے ریٹائرمنٹ پہ جا کے اپنے آپ کو امر کر دیا کہ وہ ایک صحیح سچے سولجر تھے, ایک شہیدوں کے خاندان سے تھے. انہوں نے فوج کے لیے, ملک کے لیے بہترین کام کیا. یہ کریڈٹ ان کے ساتھ لگا رہے گا, میں اور آپ اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ انہوں نے
خود حاصل کیا ہے محنت سے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور آرمی یہ بالکل اسی طرح چلیں گے. وہ بطور ادارہ چلے گا اور وزیر اعظم اور سیاسی جماعتیں یہ بطور سیاست سول سائیڈ اسی طرح چلے گی. ان کو بہت کھلا چلنا بھی ہوتا ہے. انہیں اگر آپ کہیں نہیں، لیکن مجھے عامر صاحب ایک بات بتائیے گا، یہ انہوں نے اکرام سہگل صاحب نے جو جملہ کہا ہے نا، میرے خیال میں اس نے اس پورے پروگرام کی بیس بنا دی ہے کہ جناب ان کا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا، یہ ان کا سب سے اچھا کام ہے. تو کیا آج سے 3 سال کے بعد جب باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے تو ہم تب بھی یہی جملہ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب ان کا سب سے اچھا کام یہ تھا کہ انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا؟ کیا یہ ان جملوں سے اس قسم کی فلسفی سے ہم نکلے نہیں ہیں؟ ایک منٹ، اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں نے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے خود پہ فرض کر لیا تھا کہ ان کو ٹیک اوور کرانا ہے. یہ اس خواہش کا پورا نہ ہونا اب اس صورت میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا کام تھا. بھائی انہوں نے فوج کو بطور ادارہ کھڑا کیا، اس کی ٹریننگ دہشت گردی کے خلاف پراپر کرائی، بالکل دن رات وہ مورچوں پہ کھڑے رہے. آپ ان کو ایک سطحی بات پہ لے کے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ فوج کا جرنیل تھا. نہیں، لیکن یہ عامر صاحب ہے تو حقیقت نا، عامر صاحب یہ ہے تو حقیقت. لیکن نا یہ حقیقت اب ختم ہو گئی کہ انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا نا. یہ اچھی بات سب سے ایک منٹ منصور، ایک منٹ میں آرگومنٹ دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. عمران خان صاحب ایک چھوٹا سا آرگومنٹ ہے سمپل، وہ یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر تو پولیٹیکل معاملات نہیں ہیں فوج کے اور حکومتوں کے، یا فوج کی پالیٹکس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، تو پھر صرف شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے 2 دوستوں کے ساتھ، یعنی ایک وفاقی وزیر ہے، ایک دوسرے بھی وفاقی وزیر ہے، ان کو لے کر بار بار جنرل صاحب سے کیوں ملنے جاتے تھے؟ اور ہر مرتبہ یہ لے دے ہوتی تھی کہ جنرل صاحب باقی وزراء اعلیٰ کو کیوں نہیں ملتے، شہباز شریف صاحب کو بار بار کیوں ملتے ہیں، کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے صوبوں کے اندر حالات زیادہ خراب ہیں. یہ سوال اٹھتا ہے، اس کا جواب ایک ہی سمجھ آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پالیٹکس بھی ہوتی ہے، اور یہ ادارہ بغیر پالیٹکس کے سروائیو نہیں کر سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں خان صاحب بڑا امپورٹنٹ اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. میں اس پہ ذرا مزید بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا مزید اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکرام سہگل صاحب نے ہمیں جملہ دیا ہے اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے یہ اپنی انسائٹ دی ہے اس معاملے کے اوپر. تو میں مزید ذرا ان سے اس معاملے میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ مزید ہمیں کچھ گائیڈنس اس حوالے سے دے سکیں. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. چیلنجز کیا ہیں؟ راحیل شریف صاحب نے بغیر ٹیک اوور کیے، جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اور کیا یہ ہیوی اچیومنٹ یا نہیں ہے، اس بھی ہم بات کریں. اکرام سہگل صاحب، آپ نے چونکہ یہ جملہ دیا تھا، آپ نے کہا کہ سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کی نظر میں یہی ہے کہ انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا. اب آرمی بطور ایک ادارہ کیا اس بات کو میچورلی اس چیز کو ایکسپٹ کر چکا ہے، اس لیگیسی کو، اس پریسیڈنٹ کو راحیل شریف صاحب جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ نیا آنے والے آرمی چیف بھی اس چیز کو اسی طرح ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کیا اس لیے میں بھی یہ نہیں کروں گا؟ یہ تو وقت کہہ سکتا ہے جی کہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ٹیک اوور اگر کوئی کرے گا تو وہ مشرف کے ٹائپ ٹیک اوور نہیں کرے گا. مشرف صاحب نے اپنے ذات کی خاطر کیا تھا. انہوں نے تب کیا تھا کہ جب کارگل کا انکوائری ایک پوائنٹ پر پہنچا تھا جہاں پر ان کو بلیم ہو سکتا تھا. اگر وہ کرے گا تو وہ اس لیے کرے گا کہ وہاں پر پولیٹیشنز کی اتنی پرابلمز آئیں گی. جس طرح فار ایگزامپل آپ نے ابھی بھی بات کی، ایک جو پلانٹ کی گئی سٹوری، جس پلانٹڈ سٹوری تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ایمینیٹ کی، اور وہ اتنا سیریس معاملہ تھا کیونکہ وہ اینیمی پروپیگنڈا کو آگے فردر کرتا تھا، تو نیچرلی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے. وہ فیل سیف لائن نہیں کراس کیا. لیکن میں آپ سے ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں، آرمی کو ٹیک اوور کرنے کی جگہ ضرورت نہیں ہے. ایک بڑی پرانی کہاوت ہے جو جنرل پیٹن نے کہا تھا، اور میں انگلش میں تو نہیں کہتا، میں اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ اس نے کہا تھا کہ کوئی آدمی لڑائی نہیں جیتا مر کے، شہید ہو کے، وہ لڑائی جیتا ہے دوسرے آدمی کو شہید کر کے اپنے ملک کے لیے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، ٹیک اوور کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز پر جو آپ سمجھتے کروشل، اس کے اندر آپ نے ایسی انپٹ دینی ہے جو آپ کے لیے رہے. اب آپ کے پاس جو کروشل معاملہ رہے گا، دیکھیے سب سے بڑی کامیابی ایک اور بھی تھی جنرل راحیل شریف کے، ان نے اپنے کور کمانڈرز کو ان لائن رکھا. آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آرمی کے اندر کتنی بے چینی تھی جو باتیں ہوئی ہیں.
और जो उससे पहले बातें हुई है करप्शन के ऊपर कि करप्शन की नेक्सस है विद टेररिज्म और उस पर कुछ नहीं हो रहा है और लोग धंधनाते फिर रहे हैं बाहर, आर्मी चीफ ने लेकिन इकराम सहगल साहब मुझे ये समझाइएगा, इकराम सहगल साहब मुझे ये समझाइएगा कि एक चीज होती है चेक रखना, एक चीज होती है डर पैदा करना कि जनाब वी कैन टेक ओवर व्हेनेवर वी वांट। चेक रखा जाएगा या डर रखा जाएगा? देखिए जी, चेक भी रखा जाएगा और डर भी रखा जाएगा। आप एक के बगैर दूसरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जरूर आपने ये चेक एंड बैलेंस अपने रखना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सी एक्सटर्नल और एक्सटर्नल डेंजर्स ऐसे हैं जहां पर आप नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर वापस आप चले जाते हैं फौज के पास। आप कुछ भी देख लें, वेदर इट्स टेररिज्म, वेदर इट्स फ्लड क्राइसिस, वेदर इट्स साइक्लोन, वेदर इट्स इंडियाज हाइब्रिड वॉर जो हमारे खिलाफ कर रहा है, कोई भी आप चीज ले लें, at the end of the day it is back to the armed forces, and the armed forces, at the core of the armed forces is the army. So the army chief therefore occupies एक preeminent position। वो सबसे पहली देखिए, मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी बेचैनी है फौज में, ये जो प्लांटेड स्टोरी इसके ऊपर, लेकिन आर्मी चीफ ने ठीक है, उन्होंने पहले ये जरूर कोर्ट डॉन के प्लांटेड स्टोरी थी। देखिए बात ये होती है कि एक तो होती है लीक होती है, लीक बाय इटसेल्फ इज बैड इनफ, बट एक स्टोरी प्लांट करना, इट्स अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू मेलाइन योर ओन आर्म फोर्सेस बाय एमिनेटिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। कोई ना कोई तो रिस्पांसिबल है ना, तो उसको अगर आप नजरअंदाज करके आपने आमिर इलियास राणा साहब को जरा इंक्लूड करना चाहूंगा इस मामले के ऊपर। आमिर इलियास राणा साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है फौज के अंदर, इस इदारे के अंदर, इस हवाले से कि सिरिल अल्मेडा को बाहर भी जाने दिया, ये कह दिया गया कि जी ठीक है हम जब बुलाना चाहेंगे बुला लेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। जब एक बात आप एक जगह ये कहते हैं कि जनाब ये प्लांटेड थी, ये झूठी थी, तो उसके बाद आप मरकजी किरदार को बाहर किस तरह जाने दे सकते हैं? इशू ये है जी कि इस स्टोरी पे कोई दूसरी राय नहीं है कि इसका असल माखिज बाहर आना चाहिए, किसने प्लांट की, कैसे की। यहाँ पे जर्नलिज्म नहीं, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। तो मैं तो इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूं कि जर्नलिज्म तब है, हमारी सहाफत तब है जब पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान है हमारे, फिर ये खबर या जो चीज भी हम काम करते हैं वो है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं जो बिल्कुल जानते हैं चीजों को, उनको इसको सामने लाना चाहिए। और ये जो सोर्स का चक्कर और कहानी है, इस पर खुल के बात होनी चाहिए कि सिरिल माइडा से पूछा जाए। ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बाकी सब तो आ रहे हैं ना शक में कि ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसको पकड़े, बराह रास्त उससे बात होनी चाहिए कि बताओ भाई ये स्टोरी आई कहां से। ठीक है, ठीक है आमिर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, चूंकि फौज के बतौर इदारे एक इमेज की बात हो रही है, वो इमेज किसी तरह डेंट करने की कोशिश की गई है। इमेज डेंट हुआ है या नहीं हुआ, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर की गई, मलाइन करने की कोशिश जरूर की गई। क्या उस चीज में से निकल पाए हैं या नहीं? क्या आर्मी को बतौर अपना एक इदारा इमेज भी मजीद बिल्ड करने की जरूरत है या नहीं? जरा तफसील से इस पर बात करके बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी फौज की बतौर इदारा इमेज बिल्डिंग के लिए मजीद बेहतर क्या किया जा सकता है। अपने तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा 30 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, सर 30 सेकंड में बताइएगा फौज बतौर इदारा मजीद अपने आप को बेहतर किस तरह बना सकता है? आर्मी का काम है पाकिस्तान को डिफेंड करना। इस वक्त जब हिंदुस्तान जंग कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस जो इंडिया करता है उससे ज्यादा जवाब दें उसको, और हम दे सकते हैं, और फौज जवाब देगी और पाकिस्तान को फौज डिफेंड करेगी, उसकी इमेज भी होगी, और फौज और पाकिस्तान और मुल्क एक है, वी आर वन। ये जो एफर्ट होती है ना डिवाइड करने की या क्रिएट करने की, जो भी करते हैं, दैट शुड बी डिस्कार्डेड। द आर्मी एंड द पीपल आर वन टू डिफेंड पाकिस्तान। ठीक है, इमरान खान साहब, व्हाट डू यू थिंक सर? आपका मैं एग्री करता हूं जी, जो क्योंकि फौजी हैं ज्यादा बेहतर नादिर मीर साहब बता सकते हैं, उन्होंने बता दिया, लेकिन एक मैं पॉइंट का इजाफा कर दूं, एक नई स्टोरी जो है वो भी प्लांट हो रही है। उस स्टोरी के मुताबिक एक चीज तय पा गई है, मैं ये स्टोरी के मुताबिक कह रहा हूं आपको, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन घूमना शुरू हो गई है कि जो भी जिम्मेदार था उस प्लांटेड स्टोरी के लिए उसको अब कुछ नहीं कहा जाएगा और उसके बदले में कुछ सेटलमेंट हो गई है और मामला शायद यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बल्कि खत्म हो चुका है। नए आर्मी चीफ जब आएंगे तो उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं होगा। ये एक स्टोरी है, मार्केट में है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। आमिर इलियास राणा साहब, आपने सर गुफ्तगू सुनी, बतौर एक इदारा इमेज बिल्डिंग के लिए मजीद बेहतरी क्या हो सकती है सर, सवाए इस बात के कि जनाब आपने टेक ओवर नहीं किया? देखें जी, जो काम जनरल राहिल शरीफ लेके चले हैं उससे आगे जाना होगा, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी
اور اس کے اندر جہاں پولیٹیکل گورنمنٹ پیچھے نظر آتی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور پاکستان کی آواز کو سفارتی سطح پہ اور تیز کرنا ہوگا، کیونکہ فوج ہماری بہترین جنگ لڑ رہی ہے، لڑ سکتی ہے، جواب دے رہی ہے اور مزید جواب بھی دے گی۔ اس کے لیے نئے آرمی چیف کے اوپر یہ ذمہ داری ضرور ہوگی کہ اس کو حکومت فوج مل کے آگے لے کے چلے اور سفارتی سطح پہ اس کی آواز بہت تیزی سے آگے جانی چاہیے۔ اکرام پھر سہگل ہماری صاحب، کامیابی آگے بڑھے۔ اکرام سہگل صاحب، سر یہی امیج بلڈنگ کی جب بات ہو رہی ہے، سیویلینز کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں سپیس دیا گیا ہے گورن کرنے کا، ہم بھی اپنی گورننس کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیں، کچھ اس کو بہتر کریں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے گورننس کو تو بہتر کرنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ فوج نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، کارروائی جو بھی کرنا تھا وہاں پر۔ فوج کے پاس نئی ڈینجر ہے اور وہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم نے اس کو ڈسکس بھی کر لیا ہے، لیکن جو پریزنٹ ڈینجر ہے ود ان دا کنٹری، بہت کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر جو ہے وہ ہے کرپشن، اور وہ کرپشن کے ساتھ جو چل رہا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آرمی چیف نے ٹیک اوور نہیں کیا ہوگا اور کامیابی سے یہ اپنا گزار لیا، لیکن آپ کس طرح اس فرسٹریشن کو کنٹرول میں رکھیں گے، کیونکہ وہ فرسٹریشن ابھی آئے گا۔ وہ قمر باجوہ صاحب کی پرسنالٹی ضرور ہے کہ اسی طرح جس طرح رحیل شریف ہے اس طرح اس کو کنٹرول کر سکیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے کرپشن، اگر یہ اس میں اضافہ ہو گیا، اور جس طرح زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، ہم دندناتے پھر رہے ہیں کہ میں دسمبر میں واپس آ رہا ہوں، رحیل شریف اب چلے گئے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر یہ امپریشن آ گیا تو فوج کی امیج خراب ہوگی، اور فوج کو اس امیج کے لیے بڑی کام کرنی پڑے گی ٹو مینٹین what رحیل شریف has left them۔ اس امیج بلڈنگ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سہگل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب، عمران خان صاحب سینئر رینک پرسن ہمارے ساتھ تھے، عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین آپ نے تمام تجزیہ کاروں کی گفتگو آپ نے سنی ہے، ایک بات طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج ہے پاکستان کے عوام کی، اور ہر صورت میں اس کا دفاع کرنے کے لیے وہ بارڈرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور عوام میں اور فوج کے درمیان کسی قسم کا کبھی بھی کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے۔ دونوں کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔